सब जानتے ہیں کہ کتے وفادار ہوتے ہیں اور کتے کی وفاداری پر دنیا بھر میں بے شمار فلمیں بنی ہیں جو کافی دیکھی بھی گئی ہیں اور ریکارڈ بزنس بھی کیے۔ 101 ڈالمیشنز، پک آف دا لٹر، ہارٹ آف اے ڈاگ، بیسٹ ان شو اور بھارت میں بنی تیری مہربانیاں سمیت 100 سے زائد فلمیں بن چکی ہیں۔ لیکن میں یہاں بتاؤں گی کہ جاپان کا باچی ڈاگ کیوں مقبول ہوا اور اس ڈاگ نے دنیا بھر میں کیسے نام کمایا۔ جاپان کے سماج کا حصہ بن جانے والے ایک وفادار کتے ہاچیکو، جس کی پیدائش کو 100 سال سے زیادہ گزر گئے۔ اگرچہ دنیا بھر میں وفادار کتوں نے انسانوں کو حیران کیا، لیکن جاپان کا ہاچیکو ان سب میں ممتاز تھا، جو اکیتا نسل کے کتوں سے تعلق رکھتا تھا۔ ہاچیکو 1923 میں پیدا ہوا تو وہاں سے بہت دور رہنے والے ایک زرعی پروفیسر ہائٹ سابورو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اسے اکیتا نسل کے کتے کا ایک بچہ چاہیے۔ نومبر 1923 میں پیدا ہونے والا ہاچیکو کا انتخاب ہوا اور اسے سینکڑوں کلومیٹر دور پروفیسر کے پاس لایا گیا۔ بہادر، ذہین اور پرسکون نسل کے اس پلے کی حالت اس وقت بہت خراب تھی اور خیال تھا کہ وہ مر جائے گا، لیکن پروفیسر اور ان کی بیگم نے اگلے 6 ماہ تک کتے کا بھرپور خیال رکھا اور وہ تندرست ہو گیا۔ اس کتے کا نام ہاچی رکھا، جس کے جاپانی زبان میں 8 کے معنی ہوتے ہیں، جبکہ شاگرد نے اس کے آگے کو لگا کر اسے ہاچیکو کا نام دیا۔ پروفیسر ہائٹ سابورو کو کئی مرتبہ ریل گاڑی سے شہر سے باہر جانا ہوتا تھا۔ پروفیسر ٹوکیو کی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، جہاں وہ روزانہ اپنے شہر سے ٹرین کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ پروفیسر صاحب کی زندگی میں روز یہ کتا انہیں قریبی ریلوے اسٹیشن تک چھوڑنے جایا کرتا تھا، جہاں سے مالک ٹوکیو کے جامعہ کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ لکھنے والوں کے مطابق یہ عادت مئی 1995 تک جاری رہی، یعنی روز یہ ڈاگ اپنے مالک کو اسٹیشن پر چھوڑنے جاتا اور واپسی پر لینے چلا جاتا۔ پھر ایک دن پروفیسر صاحب واپس نہ لوٹے۔ مورخین کہتے ہیں پروفیسر صاحب کے دماغ کے شریان پھٹنے سے موت ہو گئی اور وہ اسٹیشن پر آنے سے قبل ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن کتا بدستور وہاں انتظار کے لیے موجود رہتا تھا۔ یہ ڈاگ روز اپنے مالک کے انتظار میں اسٹیشن پر آ جاتا اور کئی گھنٹے انتظار کر کے تھک ہار کر واپس چلا جاتا۔ کسی بھی موسم کی پرواہ کیے بغیر ہاچی ڈاگ مسلسل 9 سال 9 مہینے اور 15 دنوں تک اسی اسٹیشن پر آتا اور اپنے مالک کا انتظار کرتا۔ بہت سے لوگ اسٹیشن پر موجود اپنے مالک کے انتظار میں بیٹھے اس کتے کو دیکھتے تھے اور ان میں سے کئی لوگوں نے اس کتے کو اس کے مالک کے ہمراہ بھی کئی بار دیکھا تھا، لیکن اس کتے نے لوگوں کی توجہ اس وقت کھینچ لی جب 4 اکتوبر 1942 کو اساہی شنبون نامی اخبار میں اس متعلق ایک مضمون چھپا۔ پھر لوگ اسے دیکھنے آئے اور اپنے ساتھ اس کے لیے خوراک بھی لایا کرتے تھے۔ دھوپ، بارش اور برف باری میں بھی اس کا یہ معمول جاری رہا۔ لوگ اس پر پانی پھینکتے اور بچے اسے ستاتے تھے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ 1932 میں ایک جاپانی اخبار نے اس کی اصل کہانی لکھی تو لوگ اس پر فریفتہ ہوئے۔ 1934 میں اس کی یاد میں دھاتی مجسمہ لگایا گیا، لیکن اگلے ہی برس ہاچیکو مر گیا۔ ہاچیکو کی یاد میں اب بھی نظمیں، کہانیاں، فلمیں اور کارٹونز بنائے جا رہے ہیں۔